السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک۔ آج ہم رمضان کے ان سیکرٹس کی بات کرنے والے ہیں جو صرف روزہ رکھنے سے بہت آگے ہیں۔ ہاں، رمضان عظیم نعمت ہے جو صرف بھوک اور پیاس رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے گناہ کم نہیں ہوتے، شیطان تو لاکڈ ہے۔ ہاں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، ہمارا نفس۔ بالکل، شیطان کے بنا بھی اگر ہم فون ایک گھنٹوں ویسٹ کر رہے، فالتو باتیں کر رہے یا عبادت کو ٹال رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس اب تک کنٹرول میں نہیں ہے۔ رمضان ایک موقع ہے اپنی عادتوں کو دیکھنے کا۔ اگر ہم یہاں بھی غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں صرف شیطان نہیں اپنے نفس پہ بھی سدھرنا ہے۔ بالکل۔ آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے ایکسیسو فون یوز اور سونا۔ ایگزیکٹلی، لوگ کہتے ہیں سحری کے بعد سو جائیں گے، افطاری کے بعد موبائل چلائیں گے، لیکن رمضان یہ نہیں سکھاتا۔ اگر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو سوچو، اللہ نے ہمیں رمضان کے ایک اور دن دیا تھا جو ہم نے موبائل اور نیند میں ویسٹ کر دیا۔ اس وقت کو عبادت، دعا، قرآن، اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلے رمضان ملے گی یا نہیں ملے گی۔ رمضان کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور صرف قرآن نہیں، پہلے کی آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا تھا۔ سائنس مانتا ہے کہ فاسٹنگ میڈیکل میریکل ہے۔ فاسٹنگ سے آٹوفیجی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، جس میں باڈی اپنے ویک سیلز کو ختم کر کے نئے اور ہیلتھی سیلز بناتی ہے۔ ڈائبٹیز کا رسک کم ہوتا ہے اور امیونی سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے اور برین شارپ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کی اسی میں دنیا اور آخرت کی دونوں کی کتنی فائدے ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ ان کا پورا دن عبادت، قرآن، صدقہ اور لوگوں کی مدد میں گزرتا تھا۔ قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے تھے، صدقہ اور مدد گیری میں سب سے آگے رہتے تھے اور تہجد عبادت میں اضافہ کرتے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ غصہ کنٹرول کرتے، صبر اور شکر کا اظہار کرتے۔ رمضان کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سحری، لیکن اکثر لوگ اسے ہلکا لیتے ہیں، کیوں؟ ہاں، بہت لوگ کہتے ہیں اگر سحری کے لیے نہیں اٹھ سکے تو کیا فرق پڑتا ہے، روزہ تو ویسے بھی ہو جائے گا، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ سحری ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے، اس میں برکت ہے۔ اس کا فرق صرف روزہ رکھنا یا نہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص نشانی ہے جو ہمیں دوسری امتوں سے الگ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق صرف سحری کرنا ہے۔ مطلب جو لوگ سحری نہیں کرتے وہ اپنے روزے کو یہود کی روزے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا مل جائے گا، بلکہ روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی، دن بھر طاقت ملے گی اور روحانی سکون ملے گا۔ اب اگر کسی کی سحری چھوٹ جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ہاں، روزہ فرض ہے، سحری نہ کرے صرف ایک سنت چھوڑے جیسا ہے، مگر روزہ نہ رکھنا گناہ ہے۔ بے شک، اس لیے اگر کبھی سحری نہ بھی ہو تو بھی روزہ ضرور رکھو، اللہ اس میں بھی مدد کرے گا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو مجھے پتا ہے، پھر بھی سننا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک آگ کی طرح ہے، اگر اسے بار بار نہ بھڑکا جائے تو یہ دھیرے دھیرے بجھ جاتی ہے۔ ہاں، جیسے موبائل کی بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی ہمارے دل کا ایمان چارج ہونے کے لیے حدیث، قرآن اور ذکر ضروری ہوتا ہے۔ اور سوچو، اگر ہم خود علم حاصل کر کے بھول جائیں تو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ وہی تو، دعویٰ دینا، سچائی کو پھیلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہم پر فرض ہے۔ اب کئی لوگ سوچتے ہیں میں خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں تک کیا سمجھاؤں؟ مگر دیکھو، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کرے، اور برائیوں سے منع نہ کرے اور جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچ رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچتے رہے ہو۔
سبحان اللہ، یہ حدیث ایک کلیئر جواب ہے ان سب لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے عمل کرو پھر سمجھو. ہاں، عمل بھی کرنا چاہیے، مگر جب تک عمل نہ ہو تب بھی سچ چھپانا نہیں ہے. کیا پتہ ایک دن وہی بات جو ہم نے کسی اور کو سکھائی ہو وہی ہمیں بھی عمل پر لے آئے. رمضان ایک مہمان ہے جو صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے. ہاں، اگر ہم اس مہینے کو ایک پرسنل ٹرانسفارمیشن کا طریقہ بنائیں تو زندگی بدل سکتی ہے. اس لیے اللہ سے دعائیں کریں یہ رمضان ہماری تقدیر کا بہترین رمضان بنے. ہاں، اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر انسان اس رمضان کا اصل مقصد سمجھ سکے. اللہ ہم سب کو مقبول عبادت اور تقوی نصیب کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.